نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ یاسین۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل سورہ یاسین ہے۔ اسی طرح بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سورت کو اپنے مرنے والے کے پاس پڑھا کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ تاکہ تھوڑا عذاب بھی کم ہو یا اس کو، اور ویسے بھی اس کے اندر آخرت کا انجام بھی بتایا گیا ہے کہ اب تمہارا دنیا سے جو تعلق کٹ گیا ہے اب تمہارا آخرت کا انجام ہے، تاکہ اب وہ نقشہ کھینچ جائے اس کے سامنے آخرت کا، ٹھیک ہے۔ بہت ساری روایتیں آتی ہیں اس کے اوپر۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ یاسین کا نام تورات میں معمہ آیا ہے کیونکہ اس سورت کے پڑھنے والے کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب ہوتی ہیں اور دونوں جہان کا دکھ اور مصیبت دور ہوتی ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ یاسین کو شروع دن میں پڑھے تو اس کی باقی کے لیے وہ پورے دن کے لیے کفالت کرتی ہے، یعنی ضرورت بھی اللہ تعالیٰ پوری کرتا ہے۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص سورہ یاسین کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا خالص، اس کے پچھلے تمام صغیرہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یاسین حروف مقطعات ہے۔ والقرآن الحکیم، واہ یہاں پر کس کے لیے ہے؟ قسم کے لیے۔ قسم ہے قرآن حکیم کی، یعنی حکمت والے قرآن کی۔ اس سورت میں شروعات کس سے ہو رہی ہے؟ قسم سے۔ اور کس کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ قرآن کی۔ کس لیے کھائی جا رہی ہے؟ بے شک آپ لمن المرسلین، ضرور ہی رسولوں میں سے ہیں، یعنی قرآن کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ آپ رسول ہیں، آپ رسولوں میں سے ہیں، اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے۔ یعنی اللہ کے رسول کو سچ بتایا جا رہا ہے، یعنی قسم کھا کر بتایا جا رہا ہے کہ آپ سچے ہیں۔ اس میں اشارہ بنی اسماعیل کی طرف ہے جو مکہ میں آباد تھے، جن کے پاس حضرت شعیب علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آیا تھا، پھر صدیاں گزر گئیں، پھر ان کے بعد نبی آئے، پھر لاسٹ میں بنی اسرائیل میں کون آیا؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے، پھر صدیاں گزر گئی، پھر کوئی رسول نہیں آیا، پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان کو کیا کہہ دیا ان لوگوں نے کہ آپ جھوٹے رسول ہیں، آپ نے گڑھ لیا ہے، آپ رسول ہی نہیں ہیں۔ تو ایسی باتیں کرنے لگے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ نہیں، آپ جو ہیں رسولوں میں سے ہیں۔ تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ پریشان مت ہوں۔ علی صراط المستقیم، آپ سیدھے راستے پر ہیں، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے آپ پریشان مت ہو، آپ ہی سیدھے راستے پر ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت آؤ۔ تنزل، نازل کیا ہوا ہے، عزیزی زبردست رحیم رحم کرنے والے کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ عزیز کس کے لیے آتا ہے؟ عزت کے، زبردست کے لیے، عزت والے کے لیے بھی آتا ہے اور غلبے کے لیے بھی آتا ہے کہ آپ بہت زبردست رحم کرنے والے ہیں۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ کی صفت دو بتائی یہاں پر، عزیز اور رحیم۔ لتنذرا، اب اس کا مقصد بتا دیا، یعنی آپ کیوں آئے، آپ کے آنے کا مقصد بتا دیا۔ لتنذرا، تاکہ آپ ڈرائیں، قومن، اس ایک قوم کو، ماں نہیں انذرا ڈرائے گئے، آباؤہم ان کے باپ دادا، فہم تو وہ غافلون غافل ہے، یعنی کوئی نبی نہیں آیا تھا نا ان میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ آپ اپنے باپ دادا کو ڈرائیں، تاکہ ان میں جو کوئی رسول ابھی نہیں آیا ابھی وہ غافل ہیں۔ تو غفلت کی حالت میں موت نہیں آتی ہے نا، یا پھر عذاب نہیں آتا۔ جب انسان غافل ہوتا ہے تو عذاب نہیں آتا جب تک اللہ تعالیٰ کوئی دائی یا رسول نہ بھیج دے، اور جب دائی اور رسول بھیج دیتے ہیں اور جب قوم نہیں مانتی تب کیا ہوتا ہے؟ پھر عذاب آ جاتا ہے۔ لقد، در حقیقت، حقا، سچ ہو گئی بات، علی اکثرہم، ان کی اکثریت پر، فہم، تو وہ، لا یؤمنون، نہیں ایمان لائیں گے، یعنی بار بار جھٹلا رہے تھے۔ آپ پڑھ چکے ہیں سیرت میں کس قدر انہوں نے جھٹلایا، ہر بار ایک نئی پلاننگ، ایک نئی چال، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب یہ کرو، اب کٹ حجتی کرو، اب بحثیں کرو، اب بائیکاٹ کر دو، اب ستاؤ،
ہے نا, ہر طرح سے پریشان کیا. تو اللہ تعالیٰ اب کیا کہہ رہے ہیں کہ اب یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اب جو جن کے دلوں پر تھپا لگ گیا, مہر لگ گئی, وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. انا بے شک ہم, جعلنا ہم نے بنا دیا یا ڈال دیا. جالا کا مطلب ڈالنا بھی ہوتا ہے, بنانا بھی ہوتا ہے, مسلط کرنا بھی ہوتا ہے. بے شک ہم نے ڈال دیا فی آناکہم, عنق کی جمع آناک گردن, ان کی گردنوں میں اغلالن توق ہیں. فہیا تو وہ الا اذقانی تھوڑیوں تک ہیں, یہاں تک. ٹھیک ہے, ہاں یہ تھوڑیوں تک ہیں. فہم تو وہ مقمحون سر اٹھائے ہوئے ہیں. مقمحون قاف میم ہاں, کم ہاں سے بنائیں, یہ کمہن سے مقمحون. ٹھیک ہے نا. اس کا لفظی معنی ہوتے ہیں, مقمحون اس گیہوں کو کہتے ہیں جو پکنے سے لے کر ذخیرہ کے ٹائم تک بالی کے اندر رکھا جاتا ہے, جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے حکم دیا تھا رکھنے کا. ٹھیک ہے. پھر اس کے معنی پھانکنے کے لیے بھی آتے ہیں. اگر کوئی چیز پھانکی جائے تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے, منہ سر اوپر اٹھانا پڑتا ہے, گردن اوپر اٹھانی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو اسی سے ہے کہ سر اٹھائے ہوئے ہیں وہ. تو یہاں پر تھوڑیوں تک ہے, یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ نے ان کی گردنوں میں توق ڈال دی, اور وہ کہاں تک پہنچ رہی ہیں, ان کی تھوڑیوں تک پہنچ رہی ہیں. تو بعض روایتوں میں آتا ہے, حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں بلند آواز سے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے. کفار قریش اس کو پسند نہیں کرتے تھے. ایک دن یہ آپ پر حملہ کرنے کے ارادے سے چلے تو فوراً گردنوں سے ان کے ہاتھ بند گئے, آنکھیں اندھی ہو گئیں اور ہوش گم ہوتے رہے. مجبور ہو کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ اور اپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کر دعا کرنے کی درخواست کی. بہرحال آپ نے دعا فرما دی اور وہ مصیبت ان کی دور ہو گئی. تو ان کی وہ مصیبت دور ہو گئی. تو پھر بھی انہوں نے کیا کیا, ایمان نہیں لائے. کیونکہ آپ دیکھو ابو جہل کے بارے میں بھی آتا ہے. ابو جہل جو ہے جب ہمارے نبی سجدے کے لیے گئے تھے تو وہ آیا تھا نا ابو جہل, اور کس لیے نکلا تھا وہ, آپ سجدے میں تھے, آپ کی گردن پر پیر رکھنے کے لیے, روندنے کے لیے. تو کیا ہوا تھا, ایک دم خندق آ گئی اس کے سامنے, فرشتے آ گئے, وہ ایک دم پیچھے بھاگا. ایسی نشانیاں دیکھتے تھے لیکن اس کے باوجود بھی ایمان نہیں لاتے تھے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہہ دیا کہ اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. اصل میں توق کیا ہوتا ہے, اب ان کے گردنوں میں توق ہے. یہ دنیا کی بھی علامت ہے اور آخرت کی بھی. توق پہننا غلامی کی علامت ہوتی ہے. تو انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کے عقیدوں کا پٹا پہن رکھا تھا, ان کے عقیدوں کی توق پہن رکھی تھی جس سے وہ نکل نہیں رہے تھے. ایک جو غلام ہوتا ہے وہ جلدی سے آزاد نہیں ہو پاتا نا, تو انہوں نے بھی اپنے باپ دادا کا عقیدوں کا پٹا پہن رکھا تھا کہ نہیں, ہمارے باپ دادا نے ایسا نہیں کیا تو ہم کیوں کریں ایسا. تو یہی کام ان کا تھا. تو وہ شیطان کے غلام تھے. غلام کس کے تھے, شیطان کے. اور قیامت کے دن بھی کیا ہوگا, ان کے گردنوں میں توق ہوگی, زنجیروں میں لپیٹ کر مجرموں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا. وَسَوَاءٌ اور برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم کہ وجعلنا اور ہم نے بنایا, من بینی ایدیہم ان کے سامنے. بینی ایدیہم میں نے بتایا نا, اکٹھا آ گیا تو سامنے یا آگے, ان کے سامنے, سدن ایک دیوار روکنے کے لیے آتا ہے, سد کہتے ہیں رکاوٹ کے لیے. تو رکاوٹ جو ہے وہ دیوار بھی پیدا کرتی ہے. تو ایک دیوار, ومن خلفہم اور ان کے پیچھے سے, سدن ایک دیوار, فاغشیناہم پھر ڈھانپ لیا ہم نے انہیں, فہم تو وہ لا یبصرون نہیں دیکھتے. رکاوٹ کون سی رکاوٹ, ان کے آگے اور پیچھے ہر جگہ رکاوٹ, یعنی ہدایت کی باتیں یہ نہیں دیکھتے. ہمارے اپنی جان میں بھی, ہمارے اپنے اندر بھی ایک معجزہ ہے نا. اگر ہم انسان دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر اتنا کچھ دیا, تو انہیں اپنی ذات میں بھی کوئی نشانی نظر نہیں آ رہی تھی, اور پھر اپنی ذات سے باہر نکل کر انہیں اللہ تعالیٰ کی کائنات, وہ نشانیاں نظر نہیں آ رہی تھی. تو ان کے آگے اور پیچھے کیا ہو گئی تھی, ایک دیوار بن گئی تھی. کیونکہ وہ ایمان بھی نہیں لا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے آگے پیچھے دیوار بنا دی, رکاوٹ بنا دی. اب وہ ہدایت کی باتیں نہیں دیکھتے. اور کسی کو اگر بار بار بلایا جائے, آ جاؤ اللہ کی طرف, آ جاؤ,
پھر بعد میں اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, اس کی ضد کی وجہ سے, تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے آگے اور پیچھے رکاوٹ ڈال دیتے ہیں, دیوار کھڑی کر دیتے ہیں. اب کتنا بھی بلا لو اب وہ نہیں آئیں گے. اب تو ان کا انجام کیا ہوگا, سیدھا آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو پکڑیں گے. اب اللہ تعالیٰ مہلت دے رہے ہیں, کرتے جاؤ اور گناہ کرو اور گناہ کرو, اب اچانک پکڑے جائیں گے. وَسَوَاءٌ اور برابر ہے, سواء برابر ہے, علیہم ان پر, انذرتہم کہ آپ انہیں ڈرائیں, انذرتا کیا یہ انذرتا ماضی کہ تو نے ڈرایا یا آپ انہیں ڈرائیں, ام یا لم نہیں تنذرہم آپ انہیں ڈرائیں, لا یؤمنون نہیں وہ ایمان لائیں گے. یعنی اب اللہ تعالیٰ نے صاف صاف بتا دیا کہ آپ ان کو ڈراؤ یا مطلب ڈراؤ, اب ایمان لانے والے نہیں ہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ نبی جو ہے وہ تبلیغ کرنا چھوڑ دیتے. کیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد نبی نے تبلیغ چھوڑ دی تھی؟ نہیں چھوڑی تھی, لیکن بس جس کو ایمان نہیں لانا تھا وہ ایمان نہیں لایا, جس کے بارے میں آ گیا. لیکن بہت لوگ ایمان لائے بھی تھے. انما بے شک تنذرو آپ ڈراتے ہیں یا آپ ڈرا سکتے ہیں, من اسے جو اتبع پیروی کرے, ذکرہ نصیحت کی یعنی قرآن کی نصیحت کی, وخشیہ اور وہ ڈر جائے, الرحمن رحمان سے, بالغیبی بن دیکھے, فبشرہ تو خوشخبری دے دیجئے اسے, بمغفرت مغفرت کی, واجر کریم اور عزت والے اجر کی. یعنی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, آپ صرف کس کو ڈرا سکتے ہیں, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اور جو قرآن کو مانتا ہو, یہی نا, اس کے علاوہ آپ کسی کو نہیں ڈرا سکتے. آپ ڈرائیں یا نہ ڈرائیں وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو اس میں ایمان لانے والوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا صفت بتا دی, ایمان کون لا سکتا ہے, جو کہ اللہ تعالیٰ سے بن دیکھے ڈرتا ہو. تو مومن کون ہوتا ہے, جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو. کیسے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہو. یہ نہیں کہ میں ڈرتی ہوں اور بیٹھی رہوں, ڈرتی تو ہوں بس بیٹھی رہوں, کام نہ کروں اللہ تعالیٰ کے لیے, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اتنا تو آپ پھر کتنا بھی ڈر لیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس سے. ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ ڈر کر اللہ کا کام کرنا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 آدمی ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دے گا, جبکہ اس کے عرش کے سائے کے سوا اور کوئی سایہ نہ ہوگا. ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس کو کسی بلند مرتبہ خوبصورت عورت نے اپنی طرف بلایا اور اس نے جواب میں کہہ دیا میں اللہ سے ڈرتا ہوں. یعنی ایک صفت یہ ہے, وہ تو میں نے شروع میں بتائی تھی نا, حدیث 7 لوگ بتا دیے تھے. تو یہاں پر ڈرنے کی بات ہو رہی ہے, یعنی وہ کیا کہہ دے, میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں. ہر معاملے میں کیا کہہ دے, نافرمانی کرنے کو کوئی بلائے اللہ تعالیٰ کی تو وہ کیا کہہ دے, نہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے ڈر لگتا ہے. ہاں, جیسے یوسف علیہ السلام نے کہا تھا, انا بے شک نہانو ہم ہی نوہی زندہ کریں گے, الموتا مردوں کو, ونکتبو اور ہم لکھ رہے ہیں, ماں جو قدمو انہوں نے آگے بھیجا, قدمو جو انہوں نے آگے بھیجا, وآثارہم اور ان کے آثار کو, وکلا اور ہر چیز کو, احصیناہ شمار کر رکھا ہے ہم نے, حساب لے رکھا ہے یعنی شمار کر رکھا ہے, گن رکھا ہے ہم نے اسے, فی امامن امام ایک کتاب میں. امام جو ہوتا ہے یہ لفظ سنگل کے لیے بھی آتا ہے, سنگولر کے لیے بھی اور پلورل کے لیے بھی. ٹھیک ہے, امام جیسے حجاب ہو گئی, حجاب ہو گیا, حجاب ہم سنگولر ایک حجاب کو بھی حجاب کہیں گے, بہت سارے حجاب کو بھی حجاب کہیں گے, حجاب ہو یا حجابے نہیں کہیں گے, ہے نا. اسی طرح امام, اور امام کون ہوتا ہے, جو رہنمائی کرے. امام انسان بھی ہوتے ہیں, امام مسجد میں نماز بھی پڑھاتے ہیں, امام ہماری قرآن بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ ہماری رہنمائی کرتا ہے قرآن, ہمیں اس کے پیچھے چلنا ہے. امام کون ہوتا ہے, جس کو فالو کیا جائے. تو قرآن اس لیے امام ہے کہ اس کو فالو کرنا ہے. مبین ایک واضح, جو واضح ہے یعنی کھول کر بیان ہے اس کے اندر سب کچھ. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں, ہم زندہ کریں گے مردوں کو, اور ہم لکھ رہے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا, قدمو اور ان کے آثار کو. مطلب کیا ہے, آثار کا لفظ اثر سے نکلا ہے, الف سین را اثر, یعنی قدموں کے نشان. ایک تو ہوتے ہیں قدم اور ایک ہوتے ہیں قدموں کے نشان, جسے فٹ پرنٹس کہتے ہیں, امپریشن.
تو انسان اپنی زندگی میں جو کرتا ہے وہ بھی لکھا جاتا ہے اور اس کے اثر جو باقی رہ جاتے ہیں وہ بھی گواہی دیتے ہیں. اور یہ امپریشن کیسے ہوتے ہیں؟ جو ہمارے آگے پیچھے دائیں بائیں ہر جگہ ہوتے ہیں. جیسے یہ دیوار، یہ چھت، یہ جگہ، یہ کارپیٹ جس پہ آپ بیٹھے ہیں، ہے نا، یہاں تک کہ لیپ ٹاپ ہو گیا، آپ کے موبائل، آپ کا بیگ، ہر چیز، لائٹ، پنکھے، یہ سب آپ کا امپریشن لے رہے ہیں. جیسے کیمرہ ہوتا ہے، کیمرہ آپ کے فوٹو لے لیتا ہے، امپریشن لے لیتا ہے اپنے اندر. تو یہ سب چیزیں آپ کا امپریشن لے رہی ہیں اور یہ چھپ جاتی ہیں اور یہ قیامت کے دن کیا کریں گی؟ گواہی دیں گی. تو اعمال نامے جو ہوتے ہیں وہ دو چیزوں پر مشتمل ہوتے ہیں. یہاں پر وہ دونوں چیزیں بتائی ہیں، ایک تو قدمو اور دوسرا آثار. ٹھیک ہے، قدمو کیا ہوتا ہے؟ جو ہم نے جیسے اب کیا، جو ہم لکھ رہے ہیں، وہ جو ہم کر رہے ہیں وہ فرشتے لکھ رہے ہیں، دائیں بائیں ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں، اور وہ ہر روز ان کی رپورٹنگ ہو رہی ہے. وہ جا رہے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کے پاس، فجر اور عصر کے ٹائم پر ایکسچینج ہوتے رہتے ہیں، ہے نا. وہ ریگولر ہماری جو ہے، جو ہم نے کیا کمایا، مطلب اللہ تعالیٰ سے کیا کہتے ہیں، لو اللہ تعالیٰ آج کے دن کی کمائی ان کی یہ رہی، یعنی آج کے دن انہوں نے یہ کمایا اور یہ نقصان کیا، وہ فرشتے دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ہمارے کیا ہو گئے؟ نام اعمال. یہ ہو گئے قدمو، جو ہم نے آگے بھیجا. اور دوسرا کیا ہے؟ جو ہمارے امپریشن چھپ جاتے ہیں، یہاں پر پڑ جاتے ہیں، وہ یہیں پر رہ جاتے ہیں، وہ قیامت کے دن گواہی دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہاں بیٹھ کر، اس نے اس جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر کیا تھا، روز بیٹھ کر اتنے گھنٹے بیٹھ کر اتنا ٹائم دیا تیرے خاطر. یا پھر جتنا آپ راستے میں آ رہے ہیں، آپ کے قدم، وہ قدم آپ کے چھپ گئے، جتنی دور سے آپ آ رہے ہیں، ریگولر آ رہے ہیں، ریگولر آپ کے وہ امپریشن چھاپے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو وہیں پر وہ رہیں گے اور وہ قیامت کے دن وہ زمین گواہی دے گی. اور جتنے قدم، جتنے دن، جتنے ٹائم آپ یہاں پر آپ لگایا، وہ سب اس کے اندر انکلوڈ ہوگا. ایون جو بھی ہے، درخت آ گئے، پیڑ، چیٹیاں، کیڑے مکوڑے، مچھر، اتنی ساری چیزیں ہوتی ہیں، اتنی ساری مخلوق ہوتی ہیں، یہ سب آپ کے امپریشن لے رہے ہیں اور یہ آپ کی قیامت کے دن آپ کے لیے گواہی دیں گے. تو یہاں پر ان کی بات ہو رہی ہے، یہاں پر دونوں کی بات ہو رہی ہے، جو انہوں نے آگے بھیجا اور ان کے آثار کو اللہ تعالیٰ نے شمار کر رکھا ہے. آپ اپنی رائی کے دانے کے برابر بھی جو نیکی ہوتی ہے نا، اس کو یہ نہ سمجھیں کہ وہ ضائع ہے، وہ کچھ بھی نہیں ہے. آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے کب کیا کر دیا اور اس کا امپریشن کیا ہو گیا. ہم کہتے ہیں نا، دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں. جب آپ اکیلے ہوں تو آپ یہ سوچیں کہ میں یہاں اکیلی نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں یہاں اکیلی نہیں ہوں. کوئی گناہ کر رہے ہیں تو یہ سوچیں کہ یہ دیواریں مجھے دیکھ رہی ہیں، یہ میری گواہی دیں گی قیامت کے دن، یہ بول لیں گی اللہ تعالیٰ میرے سامنے یہ کام ہوا ہے. یا پھر یہ سوچے کہ دیکھیے یہاں پر اتنی ساری چیزیں، یہ پنکھا ہے، یہ لائٹ ہے، یہ کھڑکیاں ہے، یہ دیواریں ہیں، ہر چیز. اگر میں نے ایک گناہ کیا اور میں سوچ رہی ہوں کہ میں اکیلی ہوں، تو میں اکیلی نہیں ہو سکتی. چلیے اگر دیواریں کچھ بھی نہ ہو، ایسا ہو ہی نہیں سکتا، ویسے کچھ بھی نہ ہو، پھر بھی آپ کے خیال میں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر یہ سوچے کہ میری اپنا جسم میرے لیے گواہی دے، میرے ہاتھ، میرے پیر، جس سے میں یہ کام کر رہی ہوں، وہ میرے لیے گواہی دیں گے. تو کبھی اپنے آپ کو اکیلا سمجھے نا، کیونکہ اکیلا ہو ہی نہیں سکتا کوئی انسان. ٹھیک ہے نا. تو اس لیے کیا، جب گناہ ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے کی طرف رجوع کریں اور معافی مانگے، استغفار کی تسبیح پڑھیں، اور یہ بھی سوچا کریں، کیونکہ میں بھی یہ کام کرتی ہوں کہ جب یہاں جیسے دیواریں وغیرہ ہیں تو کوئی اچھا کام ہوا، یا کوئی کسی پیڑ پودے کی طرف ہے، یا میں نے وہاں نمازیں پڑھی، سجدہ کرا، تو کہیں نہ کہیں اپنے دل میں یہ خیال لے آتی ہوں کہ تم میرے لیے گواہی دینا، یہاں میں نے یہ کام کیا، تم گواہ رہنا اس بات کے. اور جہاں پر آپ کو پتہ ہے، جہاں پر ایک اچھا کام کیا جا رہا ہو، مسلسل اللہ کا ذکر کیا جا رہا ہو، اگر وہ انسان اس جگہ کو چھوڑ کر چلا جائے تو وہ جگہ روتی ہے، دیواریں روتی ہیں، اور وہ چیزیں، پیڑ پودے جو بھی آس پاس ہیں، سب روتے ہیں کہ یہ یہاں پر مسلسل ذکر کیا جاتا تھا اور یہ انسان اب یہاں پر اس کو چھوڑ کر چلا گیا. تو اس لیے جب، اور سب سے اچھے امپریشن جو آپ چھوڑ سکتے ہیں وہ آپ سجدے کی شکل میں چھوڑ سکتے ہیں. جب بھی آپ جہاں بھی جائیں آپ سجدہ کریں، اور کرنے کے بعد کہیں کہ پیڑ پودوں، یہ گھاس، یہ زمین، تم میرے لیے گواہ رہنا، تم میری گواہی دینا، میں نے یہاں سجدہ کیا تھا. یا یہاں سے اٹھ کر جائیں تو کہیں کہ دیواروں تم گواہ رہنا، ہم یہاں پر آ کر پڑھتے تھے، اللہ کے لیے، اللہ کے سامنے ہمارے لیے گواہی دینا. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ہر مسلسل ایک وائبریشن ہوتی ہے.
ٹھیک ہے، یا اگر آپ اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر کچھ بولے، بسم اللہ ہی پڑھیں، مسلسل ایک وائبریشن ہوگی، آپ کو وہ محسوس ہوگی وائبریشن. تو یہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کی جو آوازیں ہیں، آپ کی جو ریکارڈنگ ہے، وہ کبھی ڈیلیٹ ہوتی ہیں، وہ فضا میں رہ جاتی ہیں. اب تو سائنٹسٹ اس بات کی ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ جو بولا گیا ہے اس کو ریکال کیا جائے، اس ریز سے جو یہاں پر یہ ہیں ان سے اس کو ریکال کیا جائے، یعنی کیا بولا. تو ہماری آوازیں، ہمارا سب کچھ کہاں رہ جاتا ہے؟ فضا میں رہ جاتا ہے. تو سائنٹسٹ اس بات کی ریسرچ میں ہے، ان کے دماغ میں یہ بات آ گئی، تو اللہ تعالیٰ کے لیے تو کن فیا کن، بس ایک ہی کلمہ اللہ تعالیٰ لگے گا کن، اور وہ سارا ریکال ہو کر آ جائے گا، فیا کن ہو جائے گا. پھر آگے وَدْرِب. اچھا یہ تو ہو گئے اللہ تعالیٰ ہر چیز شمار کر رہے ہیں. پھر اسی طرح اگر کسی شخص کے بارے میں اچھی بات کہی جا رہی ہو، آپ کو پتہ ہے نا، اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، اگر وہ لوگ بھی اس کے بارے میں اچھی باتیں کرتے ہیں، تو اس کے بارے میں آتا ہے ایک شخص کے بارے میں اگر اچھی بات کہی جا رہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. تو صحابہ کرام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ کیا چیز واجب ہو گئی؟ کہا جنت واجب ہو گئی. اسی طرح ایک شخص کے بارے میں بری باتیں کہی جا رہی تھی تو نبی نے فرمایا واجب ہو گئی، واجب ہو گئی. تو صحابہ کرام نے فرمایا یا رسول اللہ کیا واجب ہو گئی؟ تو فرمایا کہ جہنم. تو اسی طرح اگر ہم جو چھوڑ کر جائیں گے، میں نے کہا نا کہ اگر ہم برے کام کریں گے، برے لفظوں سے یاد کیے جائیں گے، لوگ ہمیں برائیوں سے یاد کریں گے، تو وہ بھی ہمارے لیے کیا ہوگا؟ سمجھ جاؤ جہنم واجب ہو گئی. اور اگر اچھائی سے لوگ ہمیں یاد کر رہے ہیں، اچھی وجہ سے یاد کر رہے ہیں، اور ہماری بھلائیاں لوگ بتا رہے ہیں ہمارے مرنے کے بعد، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جنت واجب ہو گئی. وَدْرِب، اور آپ بیان کریے، لہم ان کے لیے، مثلاً ایک مثال، اصحاب القریتی، بستی والوں کی، اصحاب القریہ، بستی والوں کی. جب جاءہا، آئے ان کے پاس، مرسلون، رسول، جب آئے ان کے پاس رسول. اب یہ کن کی بات ہو رہی ہے؟ بستی کا حال کون سے لوگوں کے بارے میں ہے یہ؟ نہیں، مکہ والوں کو بتایا جا رہا ہے ایک بستی کا حال جو کہ مکہ سے زیادہ دور نہیں تھی. مفسرین نے کئی نام بتائے ہیں، کچھ کافی مفسرین نے یہ بتایا کہ یہ بستی شام کے شہر انطاکیہ کا بستی تھی. شام کا ایک شہر تھا، ہاں اس کی انطاکیہ نام تھا اس کا، یہ وہ والی بستی تھی. تو یہ قوم کیا تھی؟ بہت سارے حصوں میں بٹ گئی تھی. اس قوم نے نافرمانیاں کرنی شروع کر دی تھی. ان کے پاس رسول آئے تھے، 2 رسول آئے پہلے ان کے پاس، انہوں نے ان کو جھٹلا دیا، مانا نہیں. پھر تیسرے رسول آئے ان کے پاس، انہوں نے ان کو بھی جھٹلا دیا. یعنی ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے اتنے رسول ان کے پاس بھیجے، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ ان کو جھٹلا دیا. تو اس بستی کی بات آ رہی ہے یہاں پر. اور بیان کرو ان کے لیے ایک مثال بستی والوں کی، جب آئے ان کے پاس رسول، اذ ارسلنا، جب ہم نے بھیجا ان کی طرف، اس نئینی، 2 کو، فکذبوہما، تو انہوں نے جھٹلا دیا ان دونوں کو، فکذبو، تو ان سب نے جھٹلا دیا، ہما، ان دونوں کو، فعززنا، عزز، طاقت، اور تو طاقت دی ہم نے، قوت دی ہم نے، بثالثن، تیسرے کے ساتھ، فقالو، تو انہوں نے کہا، بے شک ہم تمہاری طرف مرسلون، رسول ہیں. یعنی جب وہ جھٹلائے جا رہے تھے، رسولوں کی بات ہی نہیں مان رہے تھے، کسی بھی طرح نہیں مان رہے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے تیسرے رسول کو بھیجا، لیکن انہوں نے کیا کرا؟ تیسرے رسول کو بھی جھٹلا دیا. قالو، انہوں نے کہا، ما انتم، نہیں ہو تم مگر بشرن، ایک انسان، مثلنا، ہماری طرح، وما، اور نہیں، انزلنا، نازل کی، رحمان نے، من شیئن، کوئی چیز، نہیں ہو تم مگر تکذبون، جھوٹ بولتے. یعنی سیم، سب کا حال یہی ہے. کیا کہا انہوں نے بھی رسولوں سے؟ کہ تم کیا ہو؟ بشر ہو. مطلب ہر کسی کو تو یہ لگتا تھا کہ رسول ہو تو رسول ایک فرشتہ ہونا چاہیے، یا رسول کوئی بہت بڑی چیز ہونی چاہیے، مطلب ان کے حساب سے بہت بڑی توپ ہونی چاہیے تھی جو ہم ان کو مان لیتے. تو انہوں نے کیا کہا؟ ہم تمہیں نہیں مانتے، تم ہماری طرح ایک انسان ہو اور تم جھوٹ بول رہے ہو. قالو، انہوں نے کہا، ربنا، ہمارا رب، یعلم، زیادہ جانتا ہے، انا، بے شک ہم، الیکم، تمہاری طرف، لمرسلون، ضرور ہی بھیجے ہوئے ہیں. یعنی کیا کہا؟ میرا رب جانتا ہے کہ ہم تمہاری طرف بھیجے ہوئے ہیں، ہم جھوٹ نہیں بول رہے. وما، اور نہیں ہے، علینا، ہم پر، مگر بلاغن، پہنچا دینا، مبین، کھلم کھلا. انہوں نے کیا کہا؟ صرف ہمارا کام کیا ہے؟ تمہیں
پہنچا دینا یعنی صرف دعوت کا کام. تو ہمارا کام کیا ہے؟ صرف دعوت دینی ہے. بالکل اس بات کی گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا کہ پتہ نہیں کوئی ایسا کر نہیں سکتا اگر میں اس کے پاس پہنچوں تو نہیں وہ ہدایت دے کر ہی آؤں گی اس کو. ہدایت تو کس کا کام ہے دینا؟ اللہ تعالیٰ کا. اور ہمارا کام کیا ہے؟ صرف اللہ کی بات پہنچا دینا, قرآن پہنچا دینا. تو ان رسولوں نے بھی یہی کہا کہ ہمارا کام تو صرف کھلم کھلا یعنی صاف صاف طریقے سے پہنچا دینا ہے. قالو انہوں نے کہا بے شک ہم تطیرنا منحوس سمجھا ہم نے. تطیرنا تو یارا طائر پرندے کے لیے بھی آتا ہے, بتایا تھا نا میں نے, کیونکہ وہ پرندوں سے فال نکالتے تھے تو بدشگونی اور شگونی, اور اسی سے کیا ہوا؟ منحوس ہو گیا. تو بے شک ہم نے منحوس سمجھا بکم تمہیں, لائن اگر لم نہیں تنتہو تم باز آئے, لنرجمنکم ضرور ہم سنسار کر دیں گے, نرجمنکم رجم کر دیں گے تمہیں, ولا یمسنکم اور ضرور چھوئے گا تمہیں, مسا یمسا چھونا, ضرور چھوئے گا تمہیں, منا ہماری طرف سے عذاب دردناک. تو انہوں نے سیدھا سیدھا کیا کہہ دیا کہ تم ہمارے لیے منحوس ہو. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ ان پیغمبروں کے آنے کے بعد قحط پڑ گیا تھا, یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی. جیسے مان لو اگر میں کوئی دین کا کام شروع کروں تو گھر میں میرے کوئی پرابلم آ جائے تو یہ بھی کیا ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. یا مان لو میں نے دین کا کام شروع کرا, اپنے گھر میں کلاسز شروع کری تو کسی کی جاب چلی گئی, میرے فادر کی چلی گئی یا میرے بھائی کی چلی گئی, کسی کی چلی گئی, تو لوگ جس کو نظر نہیں آتا وہ کیا سمجھیں گے؟ تمہاری وجہ سے ہوا, یہ تم نے یہ کام شروع کر دیا, جیسے یہ کام شروع ہوا تو ہماری جاب چلی گئی. تو یہ آزمائش ہوتی ہے کہ اللہ تم جو ہے, کیونکہ نیکی کے کام میں بھی اللہ تعالیٰ پرکھتے ہیں نا, ورنہ نیکی کا کام ہوتا تو آسان ہے لیکن اس پہ ڈٹے رہنا بہت مشکل ہوتا ہے کہ تم کتنا ڈٹے رہتے ہو, تم خالص صرف میرے لیے کر رہے ہو یا اپنے فائدے کے لیے کر رہے ہو. تو جب اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کام کیا جاتا ہے تو اس میں آزمائشیں ہوتی ہیں, تو وہ انسان کیا ہوتا ہے اس میں کھرا اترتا ہے. تو یہی ان کے ساتھ ہوا تھا. جب آئے تو قحط پڑ گیا, لوگوں نے کیا کہا کہ تم منحوس ہو, تم یہاں سے چلے جاؤ, ہم تمہاری بات نہیں مانتے, تمہارے آنے سے یہ ہو گیا. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ رسولوں کے آنے سے ان کے بیچ میں نا اتفاقی پیدا ہو گئی تھی. تو انہوں نے کہا دیکھو ہمارے بیچ میں تو اتحاد بھی نہیں رہا, اب ہم تمہیں نہیں مان رہے, اگر تم یہاں سے نہیں گئے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے. اور یہ کہا جاتا ہے کہ انہوں نے رسولوں کو قتل کرنے کی پلاننگ بھی کی. نعوذ باللہ, سوچو 3 رسول کو, پوری بستی والوں نے سوچا, پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم ان تینوں کو کیا کریں گے؟ قتل کریں گے. اور یہ پلاننگ مطلب یہ سازشیں جو ہے نا کافی دور تک بھی پھیل گئی تھی کہ یہ رسولوں کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے کہا نا ہم تمہیں سنسار کر دیں گے, تو رسولوں کو مارنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. قالو انہوں نے کہا, کس نے؟ رسولوں نے, طائرکم تمہاری نحوست, معاکم تمہارے ساتھ ہے, آئن کیا اگر ذکرتم نصیحت کیے گئے تم, مطلب محذوف ہے اس میں لائن کو سینٹینس کو پورا کرنے کے لیے, کیا اس لیے کہ نصیحت کیے گئے تم, یعنی تم ہمارے ساتھ ایسا اس لیے کر رہے ہو کیونکہ تم نصیحت کیے گئے ہو, بلکہ تم قوم ہو مسرفون, حد سے بڑی ہوئی. اسراف سے بنا نا یہ مسرفون, حد سے بڑی ہوئی. یعنی انہوں نے کیا کہا کہ تم ہمیں منحوس سمجھ رہے ہو, اور وہ بھی اس لیے کہ ہم تمہیں اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, بلکہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے. وجاء اور آیا, من اقصا, اقصا کہتے ہیں دور کے کنارے سے, پلرے کنارے سے, دور کے کنارے سے, المدینتی شہر کے دور کے کنارے سے. یہاں پر مدینہ کیا ہے؟ شہر ہے, وہ والا مکہ مدینہ والا نہیں ہے, مدینہ شہر. رجل ایک شخص, یسعا دوڑتا ہوا, قالا وہ بولا, یا قومی اے میری قوم, اتبعو پیروی کرو, مرسلین رسولوں. دور سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا. وہ کیوں آیا دوڑتا ہوا؟ وہ دائی تھا. دائی کے اندر تڑپ ہوتی ہے, یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ اس کے اندر تڑپ تھی. اسے پتا تھا کہ یہ رسولوں کو قتل کر دیں گے تو مجھے بھی کر سکتے ہیں, لیکن اس کے اندر تڑپ تھی کیونکہ وہ دائی تھا, اس نے رسولوں کی بات مانی اور وہ پکا مومن تھا, دوسرے انسانوں کے لیے تڑپ تھی, اس لیے وہ اتنی دور سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا کہ تم ان رسولوں کی بات مانو, ان کو جھٹلاؤ مت. لیکن انجام کیا ہوا؟ اس کا بھی قتل کر دیا انہوں نے. لیکن یہ سمجھا رہی ہوں کہ جو دائی ہوتا ہے اس کے اندر سچی تڑپ ہوتی ہے, اور جب تک ہمارے اندر تڑپ نہیں ہوتی نا تب تک ہم اللہ کا کام کر نہیں سکتے. جب تک اللہ کے بندوں کے لیے محبت نہیں ہوگی, ان کو آگ سے بچانے کی تڑپ نہیں ہوگی, تب تک ہم دائی کا کام
کر نہیں سکتے. تو بعض روایتوں میں اس کا آدمی کا نام بتایا جاتا ہے حبیب نجار. ٹھیک ہے. اتبعوا پیروی کرو، یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ اے میری قوم ان رسولوں کو مانو، پیروی کرو، من اس کی جو لا یسألکم نہیں سوال کرتے تم سے، اجرن کسی اجر کا، اور وہ مہتدون ہدایت یافتہ ہیں. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس میں کہنا کیا چاہ رہا ہے، وہ جتنے بھی جو جھوٹے لوگ ہوتے ہیں، ڈھونگی لوگ ہوتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ تو پیسے مانگتے ہیں، ان کو تو یہ چاہیے ہوتا ہے کسی طرح ہمیں پیسے مل جائیں. لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ ان کی بات مانو، یہ تو تم سے کچھ مانگ بھی نہیں رہے، یہ تو کسی بھی طرح کی کوئی اجرت نہیں مانگ رہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ سچے رسول ہیں، ان کی بات مان لو. اور وہ کون ہے؟ ہدایت یافتہ. سپارہ پورا ہوا آپ کا.